بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ سٹوری، یہ کہانی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اگر آپ اسے فل کنسنٹریشن کے ساتھ آپ اس کو سنتے ہیں۔ میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو سٹوری ہے یہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ سکتی ہے۔ کہانی یہ ایک ایسے صحابی کی ہے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کو دنیا نے دھتکار دیا، جس کو دنیا نے ایکسیپٹ نہ کیا، جس کو دنیا نے قبول نہ کیا، اور جسے دنیا قبول کرنے پر راضی نہ تھی۔ یہ ایسے صحابی کی کہانی ہے، ایسا زبردست صحابی ہے اللہ کا کہ جس کو دنیا نے قبول کرنے کے بجائے دنیا اس کو پہچانتی تک نہ تھی، دنیا اس کو جانتی تک نہ تھی۔ وہ ان کے لیے سٹرینج تھا، ایک گمنام صحابی کی کہانی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربان جائیں اس پاک ہستی پر ایک ایسی سوسائٹی کریٹ کی جس میں نہ صرف اس صحابی کو امپاور کیا، اختیارات دیے، بلکہ اس صحابی کو ایک عظمت دی، ایک شان دی، ایک رسپیکٹ دی ان کو۔ اور اس میں جب صحابی کو انٹر کیا سوسائٹی کے اندر، ایک مقام دیا، ایک اختیارات دیے، اور اس سوسائٹی نے ان کے مقام و مرتبہ کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو دین کا بھی اور دین سے اچھی طرح روشناس کروایا ان صحابی کو۔ یہ اللہ کے ایسے زبردست صحابی ہیں۔ میں آج جس صحابی کی بات کر رہا ہوں ان کا نام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے پیارے صحابی ہیں، اسلام کے زبردست صحابی ہیں۔ آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوسائٹی بنائی، اس سوسائٹی نے ان کو امپاور کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو عزت و مقام، بلند مرتبہ اور رسپیکٹ بھی ان کو وہاں سے ملی، ان سوسائٹی سے۔ ایک مرتبہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں کے اندر آوارہ پھرا کرتے تھے، آوارہ گھومتے پھرتے تھے۔ کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا، ان کو قبول کوئی نہیں کرتا تھا۔ یہ سٹرینج پرسن تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو یہ ان کے پیار میں گر گئے، یہ ان کے پیار کے اندر گرفتار ہو گئے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار ہو گیا، اور حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے اندر بیٹھنا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سننا سٹارٹ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ان کو ایسی اور اتنی اچھی لگیں کہ یہ ان کا جو ایمان تھا وہ اور مزید بڑھنے لگا، حتیٰ کہ یہ اتنے بدصورت تھے کہ بچے انہیں پتھر مارا کرتے تھے، بچے ان سے نفرت کرتے تھے، حتیٰ کہ مدینے کے لوگ انہیں قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے مدینے کے لوگ۔ ایک کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ان کو ایک عزت و ایک مقام ملا۔ ایک دفعہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے تشریف فرما تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پہ اپنی نظر کرم فرما رہے تھے۔ تو اس محفل میں بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ صحابہ سے کہ اے صحابہ کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ تو حتیٰ کہ وہ محفل کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن خوشی کی انتہا اور شرم سے وہ بول نہ پائے، لیکن کیا ہوا
کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک شرم کے باعث اور خوشی اتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آئے، تو صحابی جتنے بھی صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں موجود ہیں، وہ یہیں ہی بیٹھے ہیں۔ تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور آگے آنے کو کہا، تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرماتے ہوئے آگے بڑھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ول لائک یو گیٹ میرڈ، کہ اے جلیبیب کیا تم شادی کرنا پسند کرو گے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ افسردہ ہو گئے، پریشان ہو گئے اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے نبی کریم، اے اللہ کے نبی، میں تو آئی ایم دا ویری اگلی، میں تو بہت زیادہ بدصورت ہوں، انتہائی بدصورت ہوں، مجھ سے تو بچے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے تو یہ مدینے کے جو لوگ ہیں مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اے اللہ کے نبی مجھے کون لڑکی دے گا، مجھ سے ایسی کون سی لڑکی ہوگی جو مجھ سے شادی کرے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ بات کہی کہ کیا تم شادی کرنا پسند کرو گے؟ تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہاں میں کرنا چاہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے اندر ایک متقی خاندان، بہت پرہیزگار، بہت مشہور خاندان جو مدینے میں تھا، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، کیونکہ وہاں پہ ایک بہت متقی اور حسین و جمیل وہاں پہ خاتون تھی جن کے لیے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ جو خاندان والے بہت خوش ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شادی کا پیغام انہیں دیا۔ تو وہ جو خاتون کی وہ جو لڑکی تھی، جو ان کی والدہ نے جب حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سنایا تو وہ تو فوراً نہیں کرنے لگی، نہیں کوئی اور اگر ہوتا تو ہم اس کے ساتھ راضی تھے، لیکن جلیبیب نہیں، یہ تو بدصورت ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب آپ کو چاہیے، میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو خاتون یہ ساری باتیں سن رہی تھی، وہ جو لڑکی جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کا پیغام لے کر گئے وہ سن رہی تھی، اور اس نے پردے سے پیچھے آواز دی کہ اے والدہ، یہ نہ دیکھیں کہ شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ دیکھیں کہ شادی کا جو پیغام لے کے آنے والا ہے وہ کون ہے، وہ کائنات کا وہ واحد ہستی ہے، وہ دو جہانوں کا سردار، دو عالم سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دیکھیں کہ پیغام کون لے کے آنے والا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ میری شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انویٹیشن کے پر اس خاندان نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کیا، اور اس لڑکی نے جو بہت متقی اور بڑی خوبصورت لڑکی تھی اس مدینہ منورہ میں، تو اس نے بھی اس کو قبول کیا۔ وقت گزر جانے کے بعد آپ اس بات کو سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی سوسائٹی کریٹ کی، وہ سوسائٹی کریٹ کی جہاں پہ لوگوں کو، جن لوگوں کی مشکلات جن کے یعنی پیش آتی تھی، ان کے مشکلوں کو دور کیا جاتا تھا، جن لوگوں کے جو انصاف اس سوسائٹی کے ہوتے ہوئے کیا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کوئی اپناتا نہیں تھا، جس کو کوئی دنیا ریجیکٹ کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپناتے تھے اور اس کو عزت، مقام و مرتبہ یعنی اس کو بلند کر کے یعنی فرماتے تھے اس کے لیے اللہ پاک کی ذات سے دعا کر کے۔ تو اس سوسائٹی کے آنے سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو بجال آتا تھا، جو مشکلات آتی تھی، اس سوسائٹی کے قائم ہونے سے ان کو انصاف ملا، ان کے مشکلات کا حل ان کو ملا، اور ان کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سوسائٹی کریٹ کی۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی ہمیں یوتھ جنریشن کو یہ
یہ جو پیغام ہے خاص طور پہ جو میرے نوجوان بھائی ہیں، جو یوتھ جنریشن ہے، ان کو چاہیے کہ ایسی سوسائٹی قائم کی جائے جہاں پہ غریب لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کی مشکلات کا حل کیا جائے، ایسی سوسائٹی قائم کی جائے جہاں پہ ہر ایک کو انصاف مل سکے، ایسی سوسائٹی قائم کی جائے جو دین و اسلام اور سنت کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے وہ سوسائٹی کنٹینیو کرے، پروگریسو کرے۔ ایسی سوسائٹی قائم کی جائے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور قرآن کریم کے آیات مبارکہ کی حفاظت کی جائے اور ان کے تلاوت اور ان کے احکامات کو بلند کیا جائے، اللہ کی ذات کی آواز کو بلند کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کو وہاں پہ احکامات کو فالو کیا جائے۔ تو اس کے بعد شادی ہو جانے کے بعد حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو لیے جا رہے ہیں جہاد کی طرف۔ تو رستے میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سسر مل جاتا ہے، تو جلیبیب سے کہتا اوے بے وقوف تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا تم کہاں جا رہے ہو اور تلوار لے کر جا رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ بھی ان کے سسر نے بات کی، دیکھو تمہاری اتنی خوبصورت بیوی، تمہیں رشتہ پتہ نہیں کیسے مل گیا اور تم شکر کرو اس بات کا کہ تمہیں رشتہ دے دیا، تم اتنی اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میں اس ہستی کو، اس پاک ہستی کو، وہ واحد شان والی ہستی، وہ عظمتوں والی ہستی، وہ کریم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعلیٰ ترین ہستی، وہ اعلیٰ رتبے پر فائز ہونے والی ہستی، دو جہانوں کا سردار، رحمت للعالمین، میں اس ہستی کو کیسے چھوڑوں جس نے مجھے زندگی دی، مجھے ایسی زندگی بخشی، مجھ کے اندر ایسی طاقت پیدا کی اور مجھے زندگی دی نہیں، تو میں اس ہستی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آج اس ہستی کو میں کیسے چھوڑوں جس کے اوپر کفار نے اٹیک کیا ہوا ہے؟ میں اس ہستی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ گویا یہ بات اپنی کمپلیٹ کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ السلام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ سننے میں یہ آیا کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 کافروں کو یعنی جہنم واصل کیا۔ تو سوچیں آپ، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ جو زندگی کی امید، وہ صحابی جو صرف اپنا اس سوسائٹی کے اندر یہ مطلب سمجھتے تھے کہ میرا اس سوسائٹی میں پیدا ہونا اور اس سوسائٹی کے اندر آنا، میرا کوئی مقصد نہیں تھا، میں ایسے لگتا ہوں جیسے پیدا ہی بیکار کیا گیا ہوں۔ وہ صحابی جو کہ اپنے آپ کو اس لیول کا سمجھتے تھے، دیکھیں یہ طاقت کہاں سے آئی کہ 9 کفار کو، تو 10ویں کفار کو مارتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، وہ تو شہید ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کے پاس آ کر فرمایا کہ میں جلیبیب سے ہوں اور جلیبیب مجھ سے ہیں، یہ 3 مرتبہ کہ میں جلیبیب سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے، آئی ایم فرام جلیبیب اینڈ جلیبیب فرام می، کہ میں جلیبیب سے ہوں اور جلیبیب مجھ سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان کی طرف اور ان کی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے یہ باتیں کیں کہ دیکھیں اللہ پاک کی ذات نے کتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ اس سوسائٹی کے اندر یہ چیز دیکھ لیں، آج ہماری سوسائٹی کے اندر ذات کو دیکھا جاتا ہے، پات کو، پھر نسل کو دیکھا جاتا ہے، یہ چیزیں آج اس کے کریکٹر کو، اس کے کردار کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے مٹیریلسٹک ہونے کو دیکھا جاتا ہے، وہ کتنے پیسے کماتا ہے، کتنی جائیداد کا مالک ہے۔ لیکن میں قربان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر، کیا ہستی تھی، کیسی انہوں نے سوسائٹی کریٹ کی جس کے اندر رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی زندگیوں کو آسان کر دیا، لوگوں کے زندگیوں کے اندر مشکلات
کو آسان کر دیا، ان کے اندر ہونے والے مسائل کو ختم کر دیا، اس سوسائٹی کو ایسے کریٹ کیا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس شادی کا پیغام لے کر آتا ہے تو اگر آپ اس میں یہ دو چیزیں جان جاتے ہیں کہ وہ اپنے کردار اور اپنے دین کے لحاظ سے وہ بہت بہتر ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے جو شادی کا پیغام لے کر آنے والا ہے اسے آپ قبول کر لینا چاہیے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ خود سوچ لیں کہ یہ فتنہ جو ورائیت ہے، فتنہ فساد ہے، وہ اس سے کتنا جنم لے سکتا ہے۔ آپ اس کے کردار کو اور دین اس کے اندر کہ ان دونوں چیزوں کو جانتے ہوئے آپ اسے قبول کریں۔ اگر قبول نہیں کرتے، جن لوگوں نے ان چیزوں کو قبول کیا، آپ دیکھیں کہ وہاں ان میں سے پھر کیسے کیسے کمانڈر، کیسے کیسے مجاہد اور خالد بن ولید جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دین کے اوپر اور اپنے ان چیزوں کو فالو نہ کیا کہ پراپرٹی کو، جائیداد کو، دنیا کے مقام و مرتبے کو، یہ ان لوگوں نے فالو نہیں کیا، تو اللہ پاک کی ذات نے انہوں نے اللہ مرتبے پر فائز کیا، ان لوگوں کو اللہ بلندیوں پہ مقام عطا فرمایا۔ یہ چیزیں آج ہم مٹیریلسٹک لوگ ہیں، ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے بیٹی کو جائیداد میں یا ہمارے بیٹے کو جائیداد کے اندر کیا ملے گا، کیا دیں گے، یہ مٹیریلزم ہے۔ برائے مہربانی اس چیز کو ختم کر دیں، اپنے اندر سے نکال دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ایک مقام حاصل کرے، تو ہمیں اس ڈوری جیسے لعنت سے، ہمیں اس قرض سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ہمیں اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں امپاور نہیں کرتی، یہ چیزیں آپ کو فال ڈاؤن کرتی ہیں، اسلام کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی آپ کو گرا سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے اللہ پاک کی ذات ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام